سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ہم اپنے ہیلتھ ورکر اور ہیلتھ سے تعلق رکھنے والے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے بھی نشر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں اور بہتر طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکیں، جس میں ٹیکنیشین حضرات ہیں، نرسز ہیں، مڈ وائف ہیں، لیڈی ہیلتھ وزیٹرز ہیں، اور اسی طرح جو ہے طب کے شعبے سے ریلیٹڈ افراد جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی معلومات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بیکٹیریا کے خودکار دفاعی نظام کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بیکٹیریا کس طرح اپنی حفاظت کس طرح کرتے ہیں، قدرت نے کیا کیا ان کے اندر صلاحیت دی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، اور جو بھی ان کا جن کے اوپر بھی حملہ کرتے ہیں ان پہ کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں۔ یعنی کہ بیکٹیریل سیلف ڈیفنس سسٹم اور بیکٹیریل سیلف ڈیفنس میکینزم کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب مثال کی طرف بیکٹیریا کی کئی اقسام ہیں، جس میں نیموکوکائی ہے، ہیموفیلس ہے، انفلوئنزا قسم کے بیکٹیریا ہیں، مائکو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس ہے، کلیبسیلا نمونی ہے، اس طرح کلاسٹریڈیم ٹیٹینائی ہے، کلاسٹریڈیم گروپ کے آرگنزم ہیں۔ یہ سب جراثیم اور بیکٹیریا اپنی حفاظت کے لیے مختلف ان کے پاس قدرتی نظام موجود ہے۔ مثال کے طور پر نیموکوکائی وہ کیپسولیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے چاروں طرف ایک پولیسیکرائڈ کیپسول ہوتا ہے، جس کو وجہ سے فیگوسائٹس جو ہیں، جو وائٹ بلڈ سیل ہیں، ان پہ حملہ کرنے میں اپنے آپ کو دقت محسوس کرتے ہیں اور انہیں ختم کرنے میں کافی مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کلیبسیلا نمونی ہے، وہ بھی کیپسولیٹڈ آرگنزم ہے، اس کو بھی ختم کرنا وائٹ سیل کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ مائکو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس، اگر جب بھی ریئیکشن ہوگا مائکو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس جسم کے اندر داخل ہوں گے یا لنگس میں داخل ہوں گے یا کسی گلینڈ میں داخل ہوں گے تو فوری طور پر ایکیوٹ انفلیمیٹری ریسپانس ہوتا ہے۔ وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں نیوٹروفل پولیمارف جو ہیں وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر مائکو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس کا بیکٹیریا اس قسم کا ہے کہ اس کے اوپر لائپوپولیسیکرائڈ کی ایک لیئر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عام جو سیل ہیں، عام جو مدافعتی نظام کے سیل ہیں، نیوٹروفل پولیمارف جو ہیں ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دوسرے سیل جو ہیں میکروفیجز، جو کہ بڑے سیل ہوتے ہیں، وہ بھی بلڈ میں سرکولیٹ کرتے ہیں، اور وہ جب ان کو یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ کچھ ایسے بیکٹیریا ہیں جن کو پولیمارف نیوکلیئر لیوکوسائٹ جو ہیں وائٹ بلڈ سیل ختم نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ سیلز وہاں پر پہنچتے ہیں، یہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر مائکو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس کے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ اس کے چاروں طرف وہ اپنا حصار بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد اسے کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لائپوپولیسیکرائڈ کا جو مٹیریل ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس بیکٹیریا کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کنڈیشن میں وہ جو میکروفیجز ہیں وہ اکیلے تو نہیں ختم کر سکتے، پھر وہ اپنے آپ ملٹیپلائی ہونے لگتے ہیں، بلکہ ملٹیپلائی ہو کے ایک جائنٹ سیل بنا دیتے ہیں، جائنٹ سیل بناتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے مائکو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کلاسٹریڈیم ٹیٹینائی کے بیکٹیریا ہیں، جیسے ہی وہ زمین پہ پڑے ہوتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں جہاں پر ان کو موئسچر، کھانا پینے کی اشیاء نہیں ملتی، تو وہ فوراً کیپسول میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، وہ کیپسول بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو کیپسول میں بند کر لیتے ہیں، اور اس کنڈیشن میں وہ مہینوں تک پڑے رہتے ہیں۔ جب ان کو فیوریبل حالات میسر آتے ہیں تو وہ بیکٹیریا دوبارہ سے جرمینیٹ ہو کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، کلاسٹریڈیم گروپ کے آرگنزم جو ہے ایکزوٹاکسن پیدا کرتے ہیں جو کہ دماغ پر اثر کرتا ہے اور دماغی نظام، اعصابی نظام پر اثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے تشنج کے دورے اور فٹس پڑنے لگتے ہیں، ٹیٹنس کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔
تو اس طرح یہ جراثیم جو ہیں اپنی بقا کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ کے اندر دیکھیں کون کامیاب ہوتا ہے، اگر یا تو بیکٹیریا کامیاب ہوتے ہیں یا انسان کامیاب ہوتے ہیں۔ انسان مسلسل اپنی کوششوں سے اینٹی بیکٹیریل ڈرگس بنا رہے ہیں، لیکن اگر اس کا استعمال صحیح نہیں ہے تو وہی ادویات جو بیکٹیریا کے لیے بہت مؤثر تھیں اب وہ بیکار ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ اگر اس کو ہم بغیر کسی نظام کے تحت استعمال کریں گے تو بیکٹیریا اتنے چالاک ہیں کہ وہ فوراً ہی اس کے خلاف انزائمس بنا لیتے ہیں، اور ان کے رنگ کو توڑنے میں، ان کو ان ایفیکٹو کرنے میں، اور ان کو بے اثر کرنے میں سارے انزائم عمل درآمد کرتے ہیں۔ پھر یہی نہیں ہے کہ بیکٹیریا خود اپنے گروپ کے جراثیموں کو یہ سب انفارمیشن دیں، اگر انہوں نے ایسے انزائم بنا لیے ہیں جو کہ اینٹی بائیوٹکس کے اوپر اثر انداز ہو کے ان کو بے ضرر بناتے ہیں، تو وہ بیکٹیریا دوسرے گروپ کے بیکٹیریا کو بھی یہ انفارمیشن ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں، اور اس طرح وہ دوسرے گروپ کے بیکٹیریا بھی یہ پہچان لیتے ہیں کہ اگر ان کا واسطہ، ان کا سابقہ جو ہے ایسی اینٹی بائیوٹک سے پڑے گا تو ان کو کیسا انزائم بنانے پڑیں گے۔ تو اس طرح بیکٹیریا کی جو کنگڈم ہے وہ بہت بڑی کنگڈم ہے، اور ہم جو مائکروبایولوجسٹ ہیں یا پیتھولوجسٹ ہیں یا ڈاکٹرس ہیں مسلسل ان کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں اور ان کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جنگ مسلسل جاری ہے، اور مگر یہ کہ ہمیں سب کو ہوشیاری سے اس جنگ میں حصہ لینا ہے، ٹیکنیشین حضرات ہوں، نرسز ہوں، پیرامیڈیکل اسٹاف ہوں، ہیلتھ سے شعبے سے جو بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کو بہتر معلومات حاصل کر کے اس جنگ میں شامل ہونا ہے، تاکہ وہ بیکٹیریاز اور وائرس، پیراسائٹ اور فنجائی وغیرہ سے صحیح طرح مقابلہ کر سکیں اور ان کی بیماریوں کو ختم کر سکیں۔ اسی طرح ایک اور بیکٹیریائی میکینیکل ایکشن کی وجہ سے بھی بیکٹیریا جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ بیکٹیریا تقسیم در تقسیم کے عمل سے، جسے ہم بائنری فیشن بھی کہتے ہیں، تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیکٹیریا 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 میں منتقل ہوتا ہے، اور ان بیکٹیریا کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب بیکٹیریا کی تعداد بے حد اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ اضافہ دل کی کیپلریز، پھیپھڑوں یعنی لنگس، دماغ کی کیپلریز میں رکاوٹ پیدا کر کے تھرومبوسس کا باعث بنتا ہے۔ اب یہ تھرومبوسس اگر جو ہے نا وائٹل آرگن میں ہوگا، اگر یہ تھرومبوسس دل میں ہوگا، اگر یہ تھرومبوسس دماغ میں ہوگا، تو اس کے جو ہے اثرات بہت خطرناک طریقے سے ظاہر ہوں گے۔ بہرحال ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہیلتھ ورکر کو یہ چاہیے کہ وہ بہتر سے بہتر معلومات حاصل کریں اور بہتر سے بہتر اپنی نالج کو بہتر کریں۔ نالج جو ہے نا کسی کی میراث نہیں ہے، ہر فرد یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کو یہ تعلیم پوری ہونی چاہیے، بلکہ ہر فرد، چاہے نرسز ہوں، ٹیکنیشینس ہوں، لیڈی ہیلتھ وزٹرس ہوں، جو لوگ بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ بہتر طریقے سے معلومات حاصل کر کے اور عوام الناس کی مدد کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم نے آپ کو بتایا، یہ تو میکینزم ہے۔ اس کے علاوہ بیکٹیریا اپنے آپ کو کس طرح بچاتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو پہلے کافی ڈیٹیل میں بتایا، یعنی کہ ان کے انزائمز ہوتے ہیں، ان کے ٹاکسنس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خودکار نظام کے ذریعے اپنے ٹاکسنس پیدا کرتے ہیں اور اپنے سیکریشنز پیدا کرتے ہیں، جو کہ ان کو میزبان ہوسٹ کے اندر، میزبان کے جسم میں زندہ رہنے کی صلاحیت بخشتے ہیں۔ اب کچھ ایسے سیل ہوتے ہیں جو کہ میکروفیجز کے اندر بھی گھس جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ میکروفیجز بڑے سیل ہوتے ہیں جو کہ قوت مدافعت میں کافی مدد کرتے ہیں۔ میکروفیجز جو ہے بڑے جراثیموں کو بھی کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن کچھ پیراسائٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ میکروفیجز کے اندر گھس کر اور اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں جو کہ حفاظتی نظام کا ایک اہم جز ہے، وہ پیراسائٹ جیسے لیشمینیا پیراسائٹ ہے،
लीशमीनिया पैरासाइट मैक्रोफेज के अंदर दाखिल होंगे और उसके निज़ाम को मुअत्तल करेंगे और अपने जैसे पैरासाइट बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह ये सब जो पैरासाइट हैं, बैक्टीरिया है, वायरस हैं, फंजाई हैं, अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म के ज़रिए अपने आप को बचाते हैं और सरवाइव करते हैं और मज़ीद लोगों को बीमारियों से बीमारियां लाहक करते हैं। बेहतर ये होगा कि सेहत कारकुन और जो सेहत से शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं बेहतर तरीके से सारे मालूमात हासिल करें और उस मालूमात से वो लोगों की खिदमत करें।